آیا دیکھیں گے سارے دنیا کے تبلیغی مراکز اور ساری دنیا کی مسجدیں اور ساری دنیا کے مسلمانوں کے جمع ہونے کی جگہیں یا مدارس، ان کو تاجروں نے گھیر لیا ہے چاروں طرف سے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، علم جو ہے وہ دنیا طلبی کے ساتھ حاصل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ علم اسے حاصل ہوتا ہے جو طالب آخرت ہوتا ہے، جو طالب دنیا ہے اسے علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ یہ قلب کی خاصیت ہے کہ قلب دو چیزوں کو ایک وقت میں، دو چیزوں کو ایک ساتھ قلب نہیں چاہ سکتا۔ آدمی یہ چاہے کہ اس کو پاس علم بھی ہو، دنیا بھی ہو، دنیا بھی ہو آخرت بھی ہو، یہ دونوں جمع نہیں ہوتے۔ اس لیے حضرت عائشہ کی دعا ہے رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ فرماتی ہے میری دعا میں، اے اللہ علماء کا رزق تنگ کر دے۔ حضرت عائشہ کی دعا ہے، جو لوگ دنیا سے محبت کرتے ہوں گے وہ تو اس کو بد دعا سمجھیں گے، تو اس کو حضرت عائشہ کی دعا ہے، اے اللہ علماء کا رزق تنگ کر دے۔ کیوں؟ اس لیے تنگ کر دے، اگر ان کا علم ان کے پاس مال زیادہ ہوا تو پھر یہ علماء علم چھوڑ کر تجارت میں لگ جائیں گے۔ عائشہ کی دعا ہے، اے اللہ علماء کو اتنا رزق دینا جتنی ان کی ضرورت ہے۔ تاکہ یہ زیادہ مال کی وجہ سے یہ تجارت میں، اس لیے کہ اس کا مال زیادہ ہے تو اس کی دنیا میں مشغولی بھی زیادہ ہے، پوری دنیا کا اصول ہے، جو جتنا بڑا مالدار ہے وہ اتنا زیادہ دنیا میں مشغول ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ علم کا مال کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ حدیث ہے، آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے اس کی وحی نہیں کی ہے کہ میں تاجر بن کر مالدار بن جاؤں اور مال اکٹھا کروں، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وحی کی ہے کہ میں برکت کی عبادت کروں۔ چنانچہ آپ غور کریں گے کہ فقراء صحابہ وہی فقہاء صحابہ، فقراء صحابہ فقہاء سارے محدثین کے امام ابو ہریرہ ہیں۔ ایک لقمہ روٹی کا مل جائے کہیں سے کھانے کو یا کھجور مل جائے کھانے کو، اس کے لیے ایک ایسی آیت معلوم کرتے تھے لوگوں سے، اپنے گھر کی طرف جانے والوں سے، جو آیت ان کو معلوم ہوتی تھی۔ شاید یہ آیت میں کھلا دے، گھر تک لے جائے لیکن کھلا دے۔ اور تو ہمارے رضی اللہ تعالیٰ کہ بازاروں کے چکروں نے اور بازار کی مشغولی نے ہمیں علم سے مشغول کر دیا، یہ بھی ہے۔ اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سید العلماء ہیں، مگر اتنے فقیر تھے کہ آپ نے ان کو مال دیا کہ جاؤ تم تجارت کر کے اپنے لیے انتظام کرو، اتنے فقیر تھے معاذ رضی اللہ عنہ۔ تو میں نے عرض کیا کہ آپ غور کریں گے کہ جو فقراء صحابہ ہیں وہ فقہاء صحابہ ہیں، انہیں میں سے کبھی چلتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علم بہت گہرا ہے، لیکن ابو دردا فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے یہ بات ہرگز پسند نہیں ہے کہ میری دکان مسجد کے قریب ہو۔ میری دکان، آج کل تو لوگ مسجد بننے سے پہلے مسجد کے نیچے دکان پہلے بک کرا لیتے ہیں، مسجد بننے ہوگی دکان کے لیے پیشگی پیسے دے دیں گے۔ لیکن ابو دردا فرماتے رضی اللہ عنہ مجھے یہ بات پسند نہیں ہے، ما احب ان یکون لی حانوتا علی باب المسجد، مجھے یہ بات ہرگز پسند نہیں ہے کہ میری دکان مسجد کے قریب ہو، اور یہ کس طرح ہو
کہ میری کوئی تکبیر فوت نہ ہو کبھی. میں جو مال کماؤں وہ بغیر جھوٹ کے، بغیر سود کے، بغیر غبن کے، بغیر ملاوٹ کے عین شریعت کے مطابق کماؤں. اور یہ ساری کمائی جتنی آمدنی ہو اپنے اس میں سے نفع کا ایک درہم بھی نہ رکھوں، سارا نفع اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں. تب بھی مجھے پسند نہیں ہے میری دکان. آیا دیکھے سارے دنیا کے تبلیغی مراکز اور ساری دنیا کی مسجدیں اور ساری دنیا کے مسلمانوں کے جمع ہونے کی جگہیں یا مدارس، ان کو تاجروں نے گھیر لیا ہے چاروں طرف سے. دیکھو فرماتے ہیں مجھے یہ بات ہرگز پسند نہیں ہے کہ میری دکان اور بغیر غبن کے، بغیر کسی سود کے، بغیر کسی جھوٹ کے اور بغیر جو ہے تکبیر اولا فوت کیے ہوئے میں 300 شریعہ کماؤں، سر اللہ کے راستے میں خرچ کروں. تب بھی مجھے یہ بات پسند نہیں ہے میری دکان اس کے قریب. لوگوں نے کہا کچھ چلتا جب ساری کمائی اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں اور بغیر سود کے کما رہے ہیں اور تکبیر اولا کا اہتمام کرتے ہوئے کما رہے ہو، پھر کیا حال ہے؟ تو فرمایا کہ نہیں، حساب کا ڈر ہے. جو آدمی ساری کمائی اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے اس کو تو حساب کا ڈر ہے. جی ہاں، اور جو کچھ بھی خرچ نہیں کرتے انہیں حساب کا کیسے کی بات. تو میں نے غور کیا کہ پھر حساب کس چیز کا؟ تو یاد رکھو یہ بات کہ اللہ کے یہاں حساب صرف مال کا نہیں ہوگا، اس وقت کا بھی حساب ہوگا جو وقت آپ نے مال کمانے میں خرچ کیا ہے. انہوں نے کیا کہہ رہا ہوں؟ اب تو میں ان باتوں کو کہنے والا ہے، انکار کرنے والے تو بہت ہیں، بھری پڑی ہے دنیا، قلم چلانے والوں سے اور زبان چلانے والوں سے دنیا بھری پڑی ہے، لیکن کہ حقیقت حال سے واقف ہیں. ایک بات سنتے ہیں انکار کر دیتے ہیں. یہ بات یاد رکھو جو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے یہاں صرف مال کا حساب نہیں ہوگا، وقت کا بھی حساب. ایک نہیں سینکڑوں حدیثیں مل جائے گی. یہ بات واضح بات ہے کہ آپ نے مال کمانے میں کتنا وقت لگایا. حدیث ہے عمری فیما اپنا کہاں اپنی عمر کہاں لگائی، عمر کہاں لگائی ہے، یہی سوال ہے کہ آپ نے تجارت میں کتنا وقت دیا ہے. اس سے یہ بات ذہن میں رہے کہ صرف اللہ کے یہاں حساب مال کا نہیں ہوگا، مال کمانے میں جو وقت خرچ کیا ہے اس کا بھی اللہ کے یہاں حساب ہوگا. تب غزہ نے فرمایا مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ اس طرح کی دکان میری مسجد قریب ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں وقت کا بھی حساب ہوگا. تو یہ مواعظ ہیں غزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. تو میں نے عرض کیا کہ ہاں علم اس کو ملتا ہے جو آخرت کا اور عمل کا طالب ہو. جو آدمی عمل اور آخرت کا طالب نہیں ہے اس کو علم حاصل نہیں ہوتا. فرماتے ہیں حسین بن عطیہ کہ ابو درداء رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ تم برابر ہمیشہ خیر پر رہو گے جب تک تم اپنے علماء اور بہترین لوگوں سے محبت رکھو گے، اور جب تک تمہارے درمیان حق بات کہی جائے اور تم اس بات کی معرفت تک پہنچ جاؤ. اس بات کی ماں فارغ تم کہ جب تمہارے سامنے حق بات کہی جائے اور تم اس حق بات کی معرفت تک پہنچ جاؤ. اس لیے کہ معرفت سمجھنے کو نہیں کہتے، معرفت سمجھنے کو معرفت نہیں کہتے، یاد کرنے کو معرفت نہیں کہتے. معرفت کسے کہتے ہیں؟ معرفت کہتے ہیں دین کی بات کا دل میں تاثر پیدا ہونا اور اس تاثر کا ظاہر ہونا معرفت ہے. اگر تاثر ظاہر نہیں ہو رہا ہے تو معرفت نہیں. معلومات میں معرفت میں یہ فرق ہے.
فإذا سمعوا ما أنزل الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. شاید سے معلوم ہوتا ہے کہ معرفت کی علامت ظاہر ہو کر رہے یا اطاعت میں یا تأثر سے آدمی کی آنکھوں سے آنسو بہہ جائیں اللہ کی بات سن کر، یہ معرفت کی علامت ہے. لوگ معلومات کو معرفت ہاں میں سمجھ گیا کچھ نہیں سمجھا. اس لیے فرمایا کہ تمہارے درمیان کوئی حق بات کہی جائے اور تم اس کو اچھی طرح اس کی معرفت تک پہنچ جاؤ، اس لیے کہ حق کی معرفت رکھنے والا اس پر عمل کرنے والے کی طرح ہے، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک آدمی کو معرفت حاصل ہو عمل نہ کرے. فرمایا کہ حق بات کو کی معرفت حاصل کرنے والا اس پر عمل کرنے والے کی طرح ہے. ابو درداء فرماتے رضی اللہ تعالی عنہ کہ تم لوگوں کو ان کاموں کا مکلف مت کرو جن کا اللہ نے ان کو مکلف نہیں کیا ہے. یعنی تم کسی ایسی بات کا حکم نہ کرو لوگوں کے لیے جس کا اللہ نے حکم نہیں کیا ہے، اور اپنے اعمال لوگوں کا محاسبہ کرنے سے پہلے کہ لوگوں کا محاسبہ نہ کرو، کیونکہ محاسبہ کرنا تو رب کا کام ہے. تم رب کے مقابلے میں لوگوں کا حساب مت لو. تمہارے ابن آدم اپنی ذات کے عیوب کو دیکھ. علی کا نفسہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو چھوڑا اپنی فکر کرو. نہیں، علی کا نفسہ کا اس کا صحیح ترجمہ یہی ہے. جس کا ترجمہ یہ کرے نہیں چھوڑو لوگوں کو تو اپنی فکر کرو، غلط ترجمہ کرتا ہے. فرمایا علی کا نفسہ کا، کیونکہ قرآن بھی یہ ہے علی کو انتظر. علی کا نفسہ کا اپنے عیوب دیکھو، اپنے عیوب کو دیکھو. اسے کہ جو آدمی دوسروں کے عیوب کو اوپر نظر رکھے گا اس کا غم بڑھتا چلا جائے گا اور اس کا غصہ اور اس کا غیظ کبھی ختم نہیں ہوگا. فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی عبادت کرو اس طرح گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو اور جان لو اچھی طرح کہ وہ تھوڑا مال جو تمہیں دوسروں سے مستغنی کرتے، یعنی تمہاری ضرورت پوری کرتے، وہ مال بہتر ہے اس زیادہ مال سے جو مال تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کرتے. فرمایا اچھی طرح جان لو کہ نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی، قیامت تک نیکیاں تازہ رہیں گی. نیکی پرانی نہیں ہوتی اور گناہ بھلایا نہیں جا سکتا. گناہ کو بھلایا نہیں جائے گا اور نیکی پرانی نہیں ہوگی. ابو درداء فرماتے رضی اللہ عنہ کہ خیر یہ نہیں ہے کہ تمہارا مال زیادہ ہو جائے، تمہاری اولاد زیادہ ہو جائے. خیر یہ ہے کہ تمہارے اندر بردباری زیادہ ہو جائے اور تمہارا علم زیادہ ہو جائے اور تم لوگوں سے عمل میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو اللہ کی عبادت میں. اگر تم سے نیک کام ہو جائے تو تم اللہ کا شکر ادا کرو اس پر، اور اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ سے اس پر استغفار کرو. فرمایا ساری میں ابھی جات کہتے ہیں کہ فرمایا اللہ تعالیٰ کہ اس بات سے ڈرتے رہو کہ تم سے مومنین نفرت کریں، ایمان والے کے دل تم سے نفرت کریں. اس بات سے ڈرتے رہنا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ لوگ تم سے نفرت کرنے لگیں گے. تمہیں اس بات کا اندازہ بھی ہو کہ لوگ اس سے کیوں نفرت کرتے ہیں. عجیب بات. فرمایا کہ جو کرنا رہو اس بات سے، ڈرتے رہو اس بات سے کہ ایمان والوں کی دل تم سے نفرت کریں اور تمہیں اس کا احساس بھی نہیں ہوگا کیوں نفرت کر رہے ہیں. فرمایا اپنے سننے والے سے، شاگرد سے، تجھے خبر ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا جی استاد صاحب آپ بتائیں، مجھے تو نہیں معلوم کیا مطلب ہے اس کا. فرمایا کہ بندہ جب چھپ کر کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نفرت ایمان والے کے دل میں ڈال دیتے ہیں. وہ اس کو بغیر دیکھے سے نفرت کرتے ہیں. اور جو کوئی، یہ بھی ہے روایتوں میں آتا ہے کہ جو آدمی چھپ کر کوئی عمل کرتا ہے عبادت کا، اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو دیکھے بغیر لوگوں کے دل میں اس کی محبت پیدا فرما دیتے ہیں. اور جو آدمی چھپ کر کوئی گناہ کرتا ہے
اگرچہ لوگوں نے نہ دیکھا ہو اس کو گناہ کرتے ہوئے، لیکن لوگ اس گناہ کی وجہ سے اس سے لوگ نفرت کریں گے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين